السلام على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام پہلے عشرے کی چند راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ بہت تیزی سے یہ ایام گزر گئے اور گزر رہے ہیں، جبکہ انسان بہت زیادہ ان کا انتظار کرتا ہے۔ اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان ایام میں اپنے امام تک پہنچیں کہ جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام کو امت کی ضرورت ہے، اور وہ امت کہ جو متحد ہو، جو اتحاد رکھتی ہو، جو اپنے اندر اتنی قابلیت رکھتی ہو کہ امام ان کے درمیان میں تشریف لے کر آئیں، اور اس کی ابتدا انسان کے اپنے وجود سے شروع ہوتی ہے۔ اجتماع افراد سے بنتا ہے، فرد سے بنتا ہے۔ اگر فرد صحیح ہوں گے تو اجتماع بھی صحیح ہوگا۔ ہم اگر دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں اور دوسروں کو کہیں کہ یہ خراب ہے یا وہ خراب ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم خود کتنے اچھے ہیں اور ہم اپنے لیے اچھائی کے لیے کتنے قدم بڑھا رہے ہیں۔ امام کے ظہور کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا، امام تک پہنچنا ہے۔ یہاں اسٹیپس ہیں، ظاہر ہے بہت سارے مقدمے ہیں، بہت سارے مراحل ہیں جسے انسان کو طے کرنا ہے۔ ایک مراحل آپ کی خدمت میں چند دن میں بہرحال کوشش کی کہ امام کے لیے مضطرب ہو، انسان کے اندر اضطراب پایا جائے کہ امام کی اسے ضرورت ہے۔ جب تک یہ اضطراب نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، جب تک انسان عمل نہیں کر سکتا۔ یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ امام کی وجود کی کمی کا احساس انسان کو معرفت کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر تو مجھے احساس ہی نہیں ہے، مجھے کمی محسوس نہیں ہوتی امام کی، تو ظاہر ہے میں پھر آگے کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ احساس کو ایجاد کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے اگلا اسٹیپ، پھر امام کون ہے؟ امام زندہ ہے؟ امام کا علم کیسا ہے؟ خود امام
وجود کائنات میں امام کا مقام کیا ہے، وہ یہ سٹیپ آہستہ آہستہ انسان اور اس صفات کو انسان بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، لیکن کیونکہ بہت سارا علم انسان کو یقین کی منزل پہ نہیں ہوتا اور وہ انسان کو عمل پہ دعوت نہیں دیتا، اس لیے انسان اس علم سے بس علم ہے مگر گزر گیا۔ یہاں انسان اگر اپنے وجود کی طرف متوجہ رہے تو اللہ نے انسان کو بہت زبردست بنایا ہے، تبارک اللہ، خدا خود انسان کو بنا کر اپنے آپ پہ افتخار کر رہا ہے۔ ایک انسان، جہاں پر انسان کے اندر اتنی کرامات ہیں، وہاں انسان کے اندر ظاہر ہے ضعف بھی پایا جاتا ہے، کمزوری بھی پائی جاتی ہے۔ انسان، قرآن کہہ رہا ہے، انسان بہت جلدی میں بھی ہے، عجلت میں بھی ہے، لیکن یہی انسان ہے کہ جو اللہ نے جسے اپنی بندگی کے لیے منتخب کیا ہے، کسی اور کو منتخب نہیں کیا، تو یہ انسان کے لیے اشرف المخلوقات ہے، انسان اپنے اندر اس کے لیے پرائرٹی ہے۔ اب میں اپنی زندگی کو کیسے ڈیزائن کروں، کس سٹرکچر پہ چلوں کہ میں تیزی سے خدا کی طرف پہنچ جاؤں۔ اور جس دور میں ہم زندہ ہیں، یہ دور آخر الزمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظہور کل ہو، ظہور رات کو ہو جائے، ظہور 10 دن بعد ہو، ظہور 100 دن بعد ہو، یہ خدا کا سسٹم ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے انتظار نہیں کرنا، ہم اس انتظار میں بیٹھیں کہ جی امام کا ظہور تو ابھی نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا، تو یہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ایسے تیار ہوں کہ اگر ابھی بھی آواز آئے تو ہم امام کو لبیک کہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، آج بہرحال شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، تو بہرحال ایک چیز کی طرف آپ کی بلکہ اپنی توجہ دلانی ہے کہ انسان کے وجود میں اللہ نے ایک پازیٹیو انرجی رکھی، ایک پازیٹیو چیز رکھی جو عمل نیک کرنے سے اور پروڈیوس ہوتی ہے۔ دوسری زبان میں کہیں، حدیث و روایات اس کو کیا کہتی ہے کہ انسان کے ہر نیک عمل کے بعد ایک نور پروڈیوس ہوتا ہے، انسان کے وجود میں ایک نورانیت سی آ جاتی ہے، وہ بھی یہ نور جو ہے وہ انسان کو ڈرائیو کرتا ہے، لے کے چلتا ہے۔ ہر کام میں اللہ نے نور رکھا ہوا ہے۔ بہت آسان سمجھانے کے لیے بچوں کے لیے، بچے گیم کھیلتے ہیں نا بہت سارے، یہ حاصل کر لو، یہ گیم میں یہ لے لو، کیا کرتا ہے؟ چیزیں بن جاتی ہیں، پاور ایڈ ہو جاتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں، وہ جو کریکٹر ہوتا ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے بچوں کو، بڑوں کو تو یہ باتیں آتی ہیں۔ اسی طرح ہر نیک کام میں کرتے چلے جائیں، نور ایڈ ہوتا جائے گا۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی مہینہ، نیا اسلامی مہینہ آتا تھا، امام جب چاند کو دیکھتے تھے تو امام یہی کہتے تھے، اللہم انی اسأل، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مہینے کے نور کے لیے، اور اس مہینے سے ہدایت جو ہے وہ مجھے، یعنی ہر مہینے ایک خاص نور ہے کہ جو آتا ہے اور اسے حاصل کرنا ہوتا ہے ہر مہینے میں۔ حتیٰ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ ہر روز اٹھ کر یہ دعا کرتے تھے، پروردگار مجھے آج کے دن کا نور جو ہے وہ مجھے عطا کر۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر روز ایک الگ نور ہے، ہر دن کا الگ نور ہے، ہر عمل کا ایک الگ نور ہے جو نیک عمل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر روز ایک دعا ہے جو صحیفہ سجادیہ میں ہے، ہر روز کی دعا ہے، ہر دن کی ایک زیارت بھی ہے، ہر ایک معصوم سے منسوب ہے۔ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اس دن کا نور حاصل کرے انسان۔ میں نے یہاں پر شاید غالباً بیان نہیں کیا، شاید کل، ابھی بعض چیزیں بہرحال انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، بھول جاتا ہے، یہاں پڑھا تھا وہاں پڑھا، بہرحال
اب یہیں پہ بہرحال ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک ایپلیکیشن بنائی ہے امامیہ ایپ کے نام سے، وہ اردو کے اندر ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے اندر دعائیں بھی ہیں، صحیفہ سجادیہ بھی ہے، نہج البلاغہ بھی ہے، امامیہ ہے، اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں، تفسیر بھی ہے، تفسیر نعمانہ بھی ہے، اور سب سرچ انجن کے ساتھ ہے، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. جن کو کوشش کریں کہ بہرحال آپ کے موبائل ایسی چیزوں سے بھرے ہونے چاہیے، تو آپ اس کے اندر دعا پڑھ سکتے ہیں، ڈیلی کی دعا. اب یہ جو میں عمل کرتا ہوں یہ نور میرے اندر رہتا ہے. مثلاً آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، ایک نور پیدا ہو گیا، باہر نکلے، اب شیطان پوری کوشش میں ہے آپ کا یہ نور ضائع ہو جائے، پوری کوشش میں. آپ نے پھر کوئی نیک کام کیا، پھر کوئی نیک، مجلس میں آئے، عزاداری کی، گریہ کیا، نور آ گیا. باہر نکلے، کوئی ذرا سی بات ہو گئی، ٹریفک زیادہ ہو گیا، رش زیادہ ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ نے غصہ کر دیا، کسی کو غلط جملہ کہہ دیا، نور سب کو ملتا ہے. ماہ مبارک میں 30 دن روزے رکھے، 30 دن روزے رکھے، چاند رات کو جا کر داڑھی صحیح کروا لی، چہرہ نورانی جو ہوا تھا وہ کیا، نور سب کے پاس ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سب سے بہتر ہے یقیناً. نور ملتا ہے، میں نور کی حفاظت نہیں کرتا. نور ملتا ہے، سب کو ملتا ہے نور، حفاظت نہیں کوئی کر پاتا، تبھی انسان خالی ہو جاتا ہے. آیت اللہ نخوت کی اصفہانی شاگرد تھے مرزا کمی کے. مرزا کمی، شیخ مرزا کمی، کم میں حرم کے ساتھ ایک قبرستان ہے، اس کے اندر دفن. ان کا بیٹا کہتا ہے، استاد فاطمی نیاز کا بیٹے نے بیان کیا کہ کیا وجہ تھی کہ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی اس مقام پہ تھے. بہت بلند مقام تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ کوئی اپنی حاجت لے کر آئے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کا صرف دروازہ کھٹکھٹایا کرے، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. اس مقام پہ پہنچنا، تصرف، کائنات کی چیزوں میں تصرف کر لینا. تو کہتے ہیں، پوچھا کہ ان کے پاس کہ کیسے تھا، کہا جتنا نور وہ کماتے تھے نا عمل سے، اس کو بچا کے رکھا ہو. 40 دن کوئی عمل خلوص سے کیا جائے، 40 دن بعد حدیث ہے کہ انسان کے وجود سے حکمت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کتنے دن؟ 40 days. مگر یہاں تو 4 گھنٹے بچانا اپنے آپ کو بڑا مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نیکیوں کے بارے میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، دشمن کو نہیں پہچان رہے، دشمن شناسی نہیں کر پا رہے کہ کون ہے جو کھینچ رہا ہے. امن ہے، پیس ہے، انسان جنگ کی تیاری امن میں کرتا ہے. اگر آپ ملک میں خدا نہ خواستہ کوئی بعد میں پرابلم ہو، ابھی امن ہے، اللہ کرے کہ امن قائم رہے، ہر جگہ دنیا میں امن قائم رہے. لیکن اگر تیاری نہیں کی ہوگی تو دشمن ایک ہی دفعہ میں آپ کو اٹیک کرے. اسی طرح جوان کیا کرے کہ شیطان سے لڑنے کی تیاری کرے، نفس جو اس کو کھینچتا ہے دنیا کے، اس سے لڑنے کی تیاری کب ہوگی؟ جیسے جنگ، امن میں جنگ کی تیاری ہوتی ہے، اسی طرح مسلح پہ جوان اپنے جہاد بن نفس کی تیاری کر سکتا ہے. اب مسلح پر میں بیٹھتا ہوں یا نہیں بیٹھتا؟ پہلی سوال. یقیناً بیٹھتے ہوں گے، مسلح میں نماز پڑھتے ہی ہوں گے کہیں نہ کہیں. تو کیا نماز پڑھتے ہوئے توجہ، تضرع، انسان متوجہ ہے کس کے سامنے کھڑا ہے؟ جتنی کنسنٹریشن نماز میں ہے اتنا مضبوط انسان نماز کے بعد ہے. جتنی ہلکی نماز ہے زندگی بھی اتنی ہلکی ہے. تو اب مجھے یہ توجہ دینی ہے کہ یہ صرف بات نماز کی نہیں ہے کہ لوگوں نے یار مولانا صاحب آپ روز نماز ہی کی باتیں کرتے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حدیث و روایات میں اپنے گھر سے تو لایا نہیں.
پہلا سوال قبر میں نماز کا ہے، اور جو آدمی پہلے سوال ہی کو پاس نہ کروا پایا اگلے سوالوں کی باری نہیں آئی۔ لیکن ظاہر ہے وہ نماز جو ولایت کے اقرار کے بغیر ہو وہ اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ولایت کے اقرار پہ خوش رہتے ہیں کہ بس مولا کو تو مانتے ہیں، نماز کی تو خیر ہے، مولانا صاحب کیا ہے، مولا جانے اور نمازیں جانے۔ لیکن بہرحال نماز ہوگی، اطاعت ہے نا۔ جب امام روز عاشور کربلا میں اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ ہے، حالت جنگ میں نماز بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں دیا، کس کے خاطر؟ خدا کے۔ تو ان کے چاہنے والوں کو تو یعنی سب سے پہلے آگے، میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا۔ عزیزان محترم، اب یہ نور کو، یہ جو نور ہے اس کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے مومن کو، اور شیطان نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سب کو یاد بھی ہے، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ من النور الی الظلمات۔ کون ہے؟ اللہ لے کے جاتا ہے، مومنوں کو لے کے جاتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ من النور الی الظلمات، اس کا کام یہ ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو اگر نہیں سمجھیں گے تو سب ہوا میں بکھر جائے گا۔ آپ نیک کام کرتے رہیں، آپ ساری رات عبادت کریں، ماتم کریں، مجلس کریں، عزاداری کریں، عبادت ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، عبادت میں نکل رہے ہیں، آپ سارے کام، جو ڈیوٹی دے رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو چیکنگ کر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو تبرک بانٹ رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، سر کوئی عبادت میں مشغول ہے۔ لیکن اس عبادت کے نور کو کتنی دیر بچا کے رکھوں گا میں، سوال یہاں پر ہے۔ اور کتنی طاقتیں دنیا کی لگی ہوئی ہیں میرے اس نور کو کھینچنے کے لیے، کھینچنے کی۔ عشق، معرفت بہت ضروری ہے کہ یہ عمل کس کے لیے ہے۔ اسی لیے تفکر کے ساتھ عبادت، اس لیے کہتے ہیں نا 1 گھنٹے کا تفکر، فکر کرنا 70 سال کی عبادت بغیر تفکر اس کو برابر ہے، کمپیر ہی نہیں ہے۔ فکر، تفکر، بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہوگا، یقیناً آپ کہ ایک ملائکہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص، بڑی ہریالی ہے، بہت اچھا مطلب پانی ہے، کھیت ہے، گرینری ہے، ایک وادی ہے، اور عبادت کر رہا ہے، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت۔ ملائکہ تھا، گزرے خدا کی بارگاہ میں، کہ معصوم نے روایت کو، حدیث کو بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام نے اس حدیث کو بیان کیا، فخر فرماتے ہیں کہ ملائکہ گزرا، اس نے دیکھا بہت عبادت کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں گیا، خدا کی بارگاہ میں گیا، کہا پروردگار یہ تیرا بندہ اتنی تیری عبادت کر رہا ہے، اس کو اس کا اجر کیا ملے گا؟ خدا، عبادت کا تعلق معرفت سے، عقل سے، خرد سے۔ تو پروردگار یہ بندہ اتنی عبادت کر، ہاں جاؤ جا کے پوچھ لو، اس سے پوچھو اس کی آرزو کیا ہے۔ ملائکہ انسان کی صورت میں آیا، دیکھا کہ بہت اچھی جگہ ہے، آپ ماشاءاللہ کیا عبادت ہے آپ کی، آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے کہ خدا اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے؟ انہوں نے کہا میری تو ویسے کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر خدا ایک گدھا بھیج دیتا تو یہ اتنی جو ہریالی ہے یہ کھا لیتا۔ وہ ملائکہ واپس چلا گیا، کہا پروردگار تو نے صحیح کہا، عبادت تفکر عقل کے ساتھ اس کا اجر ہے، اٹھک بیٹھک کا اجر بعض اوقات۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اٹھک بیٹھک کا اجر نہیں ہے تو ہم نے تو اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، آپ کے پاس تفکر ہے، آپ کے پاس کوئی بھی عبادت ہو، کسی طرح کی بھی عبادت ہے، اگر تفکر اور خرد عقل نہیں ہے، اجر نہیں ہے، کوئی بھی عبادت، اب آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو میں خود اپنے اندر وجود میں اپنی عقل کو کتنا انہینس کر رہا ہوں، اس کو سکین کریں۔ آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ مجلس کے اندر
میجورٹی 95 سے بھی زیادہ پرسنٹیج جوانوں کی ہے. جو بزرگ ہیں وہ بھی جوان ہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن عزیزان محترم خوب جوان سرمایہ ہے. شباب روایات کے اندر آیا ہے. شباب ان سرمایہ ہے. خوب یہ سرمایہ آیا دشمن استعمال کر رہا ہے یا پھر یہ امام کے لیے؟ دو ہی کام. دیکھیں راستے دو ہیں, بس دو راستے, تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. بھول جائیں. گرے ایریا نے آج کل کے دور میں, اب جس دور میں ہم زندہ رہتے ہیں, ہم خدا کا شکر کریں, ہم اس دور کے اندر ہیں جس میں یا بلیک ہے یا وائٹ ہے, گرے نہیں ہے. ہم یہاں سے دور سے دیکھتے ہیں نا, کوفہ بصرہ, گرے تھا, آسان نہیں تھا, بہت مشکل کام تھا. جو پروپیگنڈا تھا, جس طرح کا پروپیگنڈا تھا, وہ آسان نہیں تھا, مشکل تھا. ایسے ایسے لوگ, بڑے بڑے لوگ کہیں اور چلے گئے. مدینہ گرے ایریا تھا. ابھی آپ کے سامنے حق اور باطل واضح ہو گیا. ہم تو جس دور میں ہیں خدا کا شکر کریں کہ یہ حق ہے یا دنیا پچھلے کچھ دہائی تک اسی کنفیوژن میں رہی. حق کدھر ہے, حق کہاں ہے؟ امت مسلمہ مقدس خادمان حرمین شریف, دنیا تو اسی میں ہی بنتی رہی نا, اور بن بھی گئی اور پبلک بھی بناتی رہی اس کو. کیا ہوا؟ کون ہے؟ دیکھیں کسی کو پہچاننا ہے نا تو ضد سے پہچانے. ضد کس کو کہتے ہیں؟ اپوزٹ. بلیک کیسے سمجھ میں آئے گا وائٹ کے مقابلے میں؟ روشنی کیسے سمجھ میں آئے گی تاریکی کے مقابلے میں؟ جب اندھیرا ہے تو کیا ہے بھائی؟ روشنی نہیں ہے. اندھیرا کیا ہے؟ روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے. اندھیرا خود کچھ نہیں ہے. یعنی ایک چیز کا وجود نہیں ہے, دوسری چیز وجود میں آ گئی. خود نہیں ہے وہ, اس کا عدم وجود دوسرے کو پروڈیوس کر رہا ہے. باطل کیا ہے؟ حق کا وہاں نہ ہونا باطل ہے, ورنہ خود باطل کچھ نہیں ہے. آج کے دور میں تو واضح ہو گیا. پہلے مسلمان سمجھتے رہے کہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے. آج تو واضح کر دیا. ارادہ مضبوط تھا, رسول کی رہبریت میں دشمن کو ختم کر دیا, اور آہستہ آہستہ آپ کے سامنے اسلام کہاں پھیلا. پھر دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے پلاننگ ایسی کی کہ بھائی مسلمان کے اندر ہی گھس جاؤ. یزید ڈپلائڈ ہے, شروع سے دشمنی پیچھے سے چلتی آ رہی تھی, ڈپلائمنٹ کی ہے. باہر سے تو مسلمان سے جتنا بھی, ابھی بھی آپ دیکھیں نا, باہر سے کوئی حملہ کرے سارے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. جیسے ابھی 12 دن کی جنگ کے اندر تمام مسلمان جو بیدار مسلمان تھے, بہت سارے لوگ تو ابھی بھی سو رہے ہیں, جو بیدار تھے آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں, چاہے وہ اہل سنت ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ جتنے بھی فرقے ہیں, سب متحد ہو گئے. اتحاد آ گیا. کیوں؟ کیونکہ اصل جنگ اسلام کی اور کفار کی ہے. تو اگر ابھی بھی اس سٹیج کے اندر ہمیں اپنا دشمن سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس کی چالیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, تو قصور کس کا ہے؟ دشمن کا ہے؟ نہیں. حق کا ہے؟ نہیں. میرا قصور. اپنے آپ کے قصور کو ایکسپٹ کریں کہ میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا حق اور باطل کو. اس کی ایک وجہ ہے, یا تو پھر میں اپنی دنیا میں اتنا مگن ہوں کہ میرا دل نہیں, یا پھر میں دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہوں. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے اپنے درمیان میں چیزیں بہرحال ہوتی ہیں. وہ آہستہ آہستہ عزیزان محترم اپنے بصیرت کو جتنا انہینس کریں گے, عبادت بھی قبول ہوگی اور امام کے بھی اتنا قریب آئیں گے. خوب اب ہم اس نور کو کہ جو ہمیں مل رہا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے, اسے آگے لے کر چلنا ہے. شب جمعہ ہے, شب مغفرت ہے عزیزان محترم. اب اس کی اگزامپل نور کی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آج جمعرات کی رات سے لے کر جمعے کی عصر تک ہمارے محرومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کی نگاہیں اپنے گھروں کے اوپر ہوتی ہیں, اپنے فرزند, اپنی اولاد, اپنے بیٹے, اپنی زوجہ جو دنیا سے چلے گئے.
کیا نگاہ کرتے ہیں کہ کچھ انہیں ملے گا، کچھ انہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ مثال کے طور پر آپ فاتحہ دیتے ہیں، پانی پہ فاتحہ دیا، کھانا فاتحہ دے دیا، کسی کو کھلا دیا کھانا یا جو بھی کر دیا، لباس ان کے لیے کسی کو صدقہ دے دیا، تو کیا یہ لباس ان کو جا رہا ہے؟ کیا یہ کھانا ان کو جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے؟ اس عمل کا نور ٹرانسفارم ہو رہا ہے، ٹرانسفارم ہوتا ہے. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، شب جمعہ گزر گئی، شب جمعہ کی رات تھی، سو رہا تھا، اور کیا دیکھا کہ عالم برزخ ہے، اور مجھے کہہ رہی ہے کہ بیٹا کیا کیا آج؟ میری عزت جو تھی روحوں کے درمیان میں وہ خراب کر دی تم نے. اب یہ بیچارہ پریشانی میں اٹھا پسینے پسینے کہ ماں نے کیا کیا، عالم ارواح میں ماں چلی گئی ہے. اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ تم نے آج کیا کیا ہے کچھ ماں کے لیے؟ کہا کہ میں کھانا بنا رہی تھی تو غریب کو کھانا دینا تھا، لیکن اچانک سے باہر فقیر کی آواز آئی تو میرے پاس برتن نہیں تھا کوئی، تو میں نے وہ ایک تشت جو حمام میں رکھا ہوا تھا میں نے اس میں کھانا رکھا اور دے دیا. کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کیونکہ جو یہاں دو گے وہ وہیں ویسا ہی جاتا ہے نور. تم نے جس طریقے سے دیا وہ ویسا ہی نور. میری ماں کہہ رہی میری عزت خراب ہو گئی، کس میں میری بہو نے کھانا دیا مجھے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، ان کو ملتا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. رجب علی خیاط بہت بڑے عارف، عالم غیب ہٹا ہوا شخص، کہتا ہے کہ میں کسی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ایک گروہ کی صورت میں ان کے ساتھ گیا اور کہا کہ میری ماں کی قبر بھی ادھر تھی، لیکن کیونکہ لوگوں کے ساتھ گیا تو اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں اب الگ سے جاؤں اور فاتحہ پڑھوں. جیسے ہی میں قبرستان سے باہر نکلنے لگا، قبرستان کے دروازے پر رجب علی خیاط نے مجھے روکا. کہا عالم برزخ میں تمہاری ماں خدا سے شکوہ کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر فاتحہ پڑھے واپس جا رہا ہے. کیا ہے؟ نور. قرآن کی تلاوت کی، ہدیہ کیا، نور. آئیے اس مجلس سے ایک نور اپنے محرومین کی قبر پہ بھیجتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد. وزان محترم جوان ہیں آپ، اور بہت معروف حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو، اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھا کرو. چہرے کا نور، تہجد کی نماز. وہ سخت ہے، بہرحال جوان ہے، انسان کی جوانی میں آسان نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں عبادت کی لذت جوانی میں ہے، بڑھاپے میں بھی ہے. بہرحال خدا توفیق دے بزرگوں کو سایہ قائم رہے، لیکن بہرحال بڑھاپے میں تو انسان بعض اوقات آپشن بھی نہیں ہوتا زیادہ کچھ کرنے کا، تو بندہ کہتا چلو نماز عبادت ہی پڑھ لو. بہرحال اچھی بات ہے، ہمارے بزرگوں کی یہ عبادت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی چل ہی رہے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں ہمارے. لیکن جوانی میں جو نماز، اور وہ بھی تہجد، جوانی ایسا نہیں. آیت اللہ کشمیری کہتے تھے کہ دنیا چاہیے، دین چاہیے، آخرت چاہیے، صرف ایک ہی چیز، تہجد پڑھو بس. کیونکہ بہرحال تہجد پڑھنے والا اپنے آپ کو کاٹتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے، نہ کسی کو بتانا ہوتا ہے، صرف ایک. یہ وہ راستے ہیں ذان محترم کہ جو امام تک جانے کے لیے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب انسان خلوت میں خدا کی عبادت کرے گا تبھی تو امام کے پاس پہنچے گا. امام کو جو ڈیزگنیشن، جو پوسٹ چاہیے
اس پوسٹ میں سی وی کے اندر پوائنٹس ہونے چاہیے. سی وی کے پوائنٹس ہوتے ہیں نا, جب آپ کوئی جاب پہ دیتا ہے, کوئی آفیسر ہے تو وہ سی وی پہ پوائنٹس لکھتا ہے, ہاں ایجوکیشن, ایکسپیرینس, ایکسٹرا ایکٹیویٹیز, ایکسٹرا کوالٹیز, پوائنٹ بناتا ہے. پوائنٹ کے بعد دیکھتا ہے ہاں بھائی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا. تو سی وی جو امام کی خدمت میں جائے گی یا جا رہی ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک وہی ہے کہ آپ کا پروفیشن, آپ کی پڑھائی, آپ کی ایجوکیشن, یا آپ کا جو بھی کام ہے, فرق نہیں پڑتا. امام کی خدمت میں جو ہے وہ عبد الکریم کفاش تہران کا رہنے والا جو تلائیاں سیتا تھا, ہر ہفتے امام کی زیارت کرتا تھا. تو یہ نہیں کہ ڈگری ہو نا, جو بھی ہو اپنا کام بہترین ہو, لیکن جو دوسری سی وی ہے وہ کیا ہے کہ اس جوان کی خلوت کیسی ہے, اس جوان کی تنہائی, اس جوان کے سجدے, اس جوان کی قرآن کی تلاوت, یہ سب نوٹ کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, پوائنٹ بنائے جا رہے ہیں. اب یہ اور معرفت تو یقیناً پہلی شرط ہے. تو جب آپ دیکھیں وہ ایک شخص کہ جو نجف کے اندر بہت سخت آدمی تھا, یعنی دکان سے چیزیں ہر کوئی ڈرتے تھے اس سے, دور سے لوگ اسے دیکھتے تھے بھاگ جاتے تھے. قاسم نام تھا غالباً اس کا. آیت اللہ قاضی طباطبائی کا دور ہے نجف اشر, جو بھی اس کے سامنے آتا تھا کوئی رکتا نہیں تھا, لیکن صرف وہ سید علی قاضی طباطبائی کی عزت کرتا تھا سید ہونے کی وجہ سے. ان کے سامنے خاموش رہتا تھا, ان کے سامنے سیدھا رہتا تھا. ایک دن اسی طرح وہ گھر جا رہے تھے تو یہ رستے مل گیا اس کو, بولے ادھر آؤ. کہا مجھے تم اپنا دوست سمجھتے ہو؟ کہا کہا ایک کام کہوں کرو گے؟ کہا ہاں آپ کہیں کہوں گا. کہا آج رات تہجد میں اٹھ جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو. تو وہ ہنسنے لگا. کہا میں تو ساری رات کیوے خانوں میں بیٹھا رہتا ہوں, میں تو صبح کی نماز نہیں پڑھی, آپ تہجد کی بات کرتے ہیں. کہا دیکھو دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. کہا دوستی کی خاطر. کہا تم ارادہ کرو, اٹھانا ہمارا کام ہے. کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں. یہ ہوا. آیت اللہ قاضی تھے, نفس اردو کے اندر ان کی کتاب, آیت اللہ قاضی طباطبائی کی کتاب ہے جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. میں جوانوں سے کہوں گا کہ بہرحال ٹائم نکالیں, اور اس کتاب کا نام ہے کہکشاں نیستی. کہکشاں اردو کے اندر ہو گئی ہے, بک اسٹالوں میں آپ کو پڑھی ملے گی. تھوڑی سی زحمت کریں, بہرحال علماء کی تاریخ پڑھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اٹھ گیا, انہوں نے اٹھا دیا, اس ارادہ کیا. اب یہ اٹھا اور یہ وضو کرنے گیا حوض میں. جیسے وضو کرنے گیا تو اس نے آسمان کو دیکھا اور خدا سے بات شروع کر دی, پروردگار میں تو گناہگار آدمی ہوں, میری کیا عبادت, میں اس ٹائم تو نے مجھے اٹھا دیا, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, مگر جو تیرے ولی اس ٹائم عبادت کرتے ہیں انہی کے. بس وہ ایسا تبدیل ہوا کہ بہت بڑا عالم بن گیا. ایک تہجد کی نماز. یہ نور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب جو تہجد پڑھا ہے وہ نور ہے, نور آ رہا ہے, نور کو سیو کر رہا ہے اپنے وجود کے اندر, اور یہی نور اس کو پورا دن پھر چلاتا ہے. یہ جو نور آپ سیو کرتے ہیں یہ نور آپ کو ہدایت کرتا ہے, اور جو انسان اپنے وجود میں نور کو سیو کر لے تو پھر یہ نور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے اطراف کے لوگوں کو بھی لے کے چلتا ہے. اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس عالم میں اس نور کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت. قبر میں, قبر کے اوپر آپ سولر پلیٹس لگا دیں, قبر میں روشنی ہوگی کیا؟ نہیں. قبر کے اوپر لائٹ جل جائے گی, اندر روشنی خود لے کے جانی ہے, خود لے کے جانی. کیا کروں؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی کو کسی نے بعد میں دیکھا, ان کی ڈیتھ کے بعد ان سے پوچھا کوئی حسرت, بہت بڑے عارف تھے ہاں, کوئی حسرت ہے زندگی میں جو نہ کی ہو؟
کہاں ایک حسرت ہے. کہا میں ہر روز ایک دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا, کاش میں نے کئی دفعہ ایک دن میں زیارت عاشورہ پڑھی ہوتی. نور ہے نور. کیوں کہا شب جمعہ شعر مذاق ایسی چیز نہیں کرو جمعے کی رات؟ کیوں؟ شب جمعہ خاص نور ہے, خاص. مفاتیح الجناح میں ایک روایت نقل کی گئی ہے, کوٹ کی گئی ہے, کیا؟ شب جمعہ جو جوان خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے, گریہ کرتا ہے, سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. خوب یہ نور ہے. اللہم صلی علی محمد. وزان محترم, بہرحال ہر عبادت, ہر عمل ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا, خیرات یعنی خیر کو نکالتا, پروڈیوس کرتا, نور ہے. ماں باپ نے ڈانٹا, آپ خاموش ہو گئے, نور آ گیا. آپ نے بحث کر دی, نور چلا گیا. قرآن کیوں کہہ رہا ہے اف نہ کہو, اف نہ کہو. نماز پڑھی, عبادت کی, ساری رات ماتم داری کی, شب داری کی, گھر گئے, ماں نے باپ نے کچھ بول دیا اور آپ نے جواب دے دیا, نور گیا. اب آپ خود ان چند دنوں میں جو نور بچایا ہے, مل رہا ہے, اس کی حفاظت آپ خود دیکھ لیں نا, آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کتنی نور کی حفاظت ہے. سب کچھ کیا, عبادت کی, سارے کام کیے, سوتے وقت ہاتھ میں موبائل اٹھا لیا, پھر کو پوسٹیں دیکھ لیں, نور گیا, چلا گیا. ایسا نہیں, جتنا نور رہے گا. ایک شہید کے بارے میں ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اس کے اندر دو کوالٹیز تھیں. ایک کوالٹی کہ وہ اپنے پروفیشن میں بہت ہائی تھا, شہید ہو گیا, جس کی سائنٹسٹ تھا. دوسرا اس کی عبادت رات کی تنہائی میں بہت زبردست تھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ روز قیامت روز ظلمات ہے, روز حسرت ہے. خورشید نہیں ہے, سورج نہیں ہے, قیامت میں اندھیرا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے وجود سے قیامت میں روز محشر میں نور نکلے گا, نور. اور اس نور کے روشنی میں کئی لوگ راستہ طے کریں گے, کئی لوگ. تو عالم دین کہتے ہیں ان کے والدین کو, آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے, ایک. تو کیا میں نور کی حفاظت کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن میرے وجود کے نور کی وجہ سے دو طالب علم رات کی تاریکی میں مشہد میں, پہلے لائٹیں نہیں ہوتی تھیں, روشنی نہیں تھی, ایسی کا اتنا اندھیرا ہوتا تھا مشہد میں کہ ہم دیواروں کو ہاتھ لگا کے پکڑ کے مولا کے حرم جاتے تھے. ایک رات ہم جا رہے تھے, ہم نے دیکھا کہ کوئی سامنے چل رہا ہے اور اس کے وجود سے نور نکل رہا ہے, نور نکلتا ہے پھر بجھ جاتا, پھر نکلتا ہے پھر بجھ جاتا. کہتے ہیں ہم اس کے قریب پہنچے, ہم نے کیا دیکھا, کون ہے؟ تو شیخ عباس کمی, صاحب مفاتیح الجناح, جنہوں نے مفاتیح الجناح لکھی ہے, وہ تھے. تو ہم نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے, نور ہے. یہ بہت ڈیٹیل اور بڑا سخت ٹاپک تھا, میں نے پوری کوشش کی کہ اس کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. عزیزان محترم, دشمن یہی چاہتا ہے گناہ کے ذریعے, فساد کے ذریعے, اخلاقی برائیوں کے ذریعے ہمارے اس نور کو چھین لے. خود بچائیں اس کو, خدا کی بارگاہ میں طلب کریں کہ پروردگار مجھے طاقت دے کہ میں اس نور کو بچا سکوں. کربلا انہی نوروں کی آماج گاہ ہے. دشمن سمجھا میں بدن کاٹ رہا ہوں, لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ بدن ایسا نور نکالیں گے
جو زمانوں اور مکانوں کو چیرتے ہوئے آج بھی ہمیں ہدایت کر رہے ہیں. ہدایت کر نور ہے نا یہ نور. جس کا دل صاف ہے اسے کربلا نظر آ رہی ہے, اسے حسین علی 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 اذان محترم. بہرحال اذان محترم. اللہم صلی علی محمد. اذان محترم. ہر کام خیر, ہر نیکی ایک نور پروڈیوس کرتی ہے. اب یہاں ہمارے جوانوں نے امامیہ بلڈ بینک لگایا ہوا ہے, اور جو لوگ خون کا عطیہ دے کر بہت سارے لوگوں کی جان بتانا چاہتے ہیں, یہ خود ایک کام نور کا کام ہے. آپ اپنے خون سے, اپنے کسی عمل سے اگر کسی کی جان بچا لیں تو خود ایک نور کو پروڈیوس کر رہا ہے. تو بہرحال کوشش کریں, بہرحال ان کے ساتھ ہمکاری کریں, ہیلپ کریں. عزاداران محترم, کربلا ہر ایج کو رول ماڈل دے رہی ہے, ہر ایج. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کربلا میں کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں. ہر ایج, بزرگ, بچہ, بوڑھا, جوان, خاتون, ماں, بہن, بیٹی, بیٹا, بھائی, سب کربلا. شب عاشور امام نے جب کہا کہ شمع گل کر دو, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, اور پھر جب کوئی بھی نہیں گیا تو امام نے ان کے مقام دکھائے, ان کو بتایا کہ تم شہید ہو جاؤ گے, یہ تمہارا مقام ہے. ایسے میں ایک چھوٹا سا بچہ خیمے میں پیچھے بیٹھا ہوا یہ سب سن رہا ہے. جب سب کو بتا دیا تو بچہ کھڑا ہوا, کہا چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ عشق دیکھیں آپ, معرفت دیکھیں آپ. چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی؟ امام نے کہا قاسم آپ کی باری تو باری ہے, علی اصغر کی باری بھی آئے گی. جب جناب قاسم نے یہ سنا نا کہ علی اصغر کی باری بھی آئے گی تو بنی ہاشم کا خون تھا, جوش میں آیا. کہا چچا جان کیا دشمن خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ ہاں نہیں قاسم, ہم خود علی اصغر کو لے کے جائیں گے. مگر جناب قاسم کو امام نے پوچھا حضرت قاسم سے کہ قاسم آپ کے لیے موت کیا ہے؟ گفتگو معرفت کی گفتگو ہے. پوچھنے والا امام ہے, جواب دینے والا 13 سال کا بچہ ہے, 13 سال کا بچہ. کہا قاسم آپ کے لیے موت کیا ہے؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے بھی تو پوچھیں. ساری زندگی مجلس میں یہ جملہ سنا ہم نے, بچپن سے آپ یہ جملہ سن رہے ہیں, میں نے بھی سنا. کبھی اس جملے پہ عمل کرنے کی کوشش کی میں نے؟ قاسم آپ کے لیے موت کیا ہے؟ کیا فرمایا جناب قاسم نے؟ احل من الاصل, موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے چچا جان. یعنی اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب اصل موت کا خوف نہیں ہے. آپ دیکھیں 13 سال کا
حسین فہمیدے، گوگل کریں انٹرنیٹ پہ، حسین فہمیدے. فہمیدے فارسی میں کہتے ہیں یعنی پہچان جانا. اس کا فیملی نام تھا حسین. جس نے حسین کو پہچان جائے اس کا نام کے معنی اس کے یہی تھے، حسین فہمیدے. 13 سال کا. کئی دفعہ آئی ڈی کارڈ میں ڈیٹیں بدل بدل کے 8 سال کی ایران عراق وار میں پہنچا. جب جاتا تھا پکڑا جاتا تھا، جب جاتا تھا دیکھنے میں لگتا ہی نہیں تھا، واپس ڈال دیا گاڑیوں میں، واپس جاؤ واپس جاؤ. ایک دن اپنے مسئول سے لڑ گیا. کہتا ہے 13 سال آپ کہتے ہیں کہ میں اسکول جاؤں، مگر کربلا میں 13 سال کے جناب قاسم نہیں تھے. جانے دیا. اور آپ یقین کریں بہت کارنامے انجام دیے اس نے. 13 سال. رات کو جب یہ پہنچا نا، خوشی سے خرم شہر پہنچا. جب خرم شہر پہ حملہ، مسجد جامع میں پہنچا تو اتنا خوش تھا، اس نے کہا مجھے اسلحہ دو. تو انہوں نے بولا اسلحہ؟ تمہیں کہاں سے اسلحہ دیں؟ اسلحہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہم تو پہلے شارٹیج پہ چل رہے ہیں، تمہیں کہاں سے اسلحہ دیں؟ رات کو جب سو رہے تھے یہ دشمن تک گیا اور وہاں سے اسلحہ اٹھا کے لایا. جب صبح ہوئی تو دیکھا مسجد کے آگے بے ہوش پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں اسلحہ پڑا ہوا ہے. خوف نہیں تھا. دشمن نے خرم شہر کو گھیر لیا، ٹینک آ گئے، پیچھے سے جو ہیلپ آنی تھی اس میں دیر ہو گئی. کوئی چارہ نہیں تھا، گلیوں میں لڑ رہا تھا. پیچھے فوج، ہیلپ نہیں تھی، آگے ٹینکر. ایک پل تھا، پل. یہ پل دشمن کراس کر رہا تھا، شہر پہ قبضہ ہو جاتا. اس نے سب کو پیچھے بھیجا، گرنیڈ سینے پہ لگائے، ٹینک کے نیچے گیا. کیا سوچا اس نے اس کو کھینچتے ہوئے؟ کیا سوچا ہوگا؟ کربلا. اڑا دیا، ٹینک کو اڑا دیا. دشمن سمجھا فوج آ گئی، رستہ بلاک ہو گیا، خرم شہر آزاد ہو گیا. آج بھی اس کی قبر بہشت زہرا میں جائیں، اس کی قبر پہ، اس کی قبر کے اوپر ٹینک رکھا ہوا ہے. ٹینک یہ ہے جو ساری زندگی جناب قاسم کے مصائب سے کھڑا ہوتا ہے. موت کیا ہے؟ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، میٹھی ہے. یہ جناب قاسم. روز عاشور آئی، جناب قاسم اپنے چچا کی خدمت میں. چچا اجازت دیں. امام حسین اجازت نہیں دیتے. جاتے ہیں واپس، جاتے ہیں واپس، جاتے ہیں واپس. وقت آیا جب جناب علی اکبر شہید ہو گئے. امام حسین تلوار کے سہارے سے دشت کربلا میں بیٹھے ہوئے. جناب قاسم آئے، چچا اب تو جانے دیں. کہا نہیں قاسم. کہا مگر آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں بیٹے قاسم کی طرح تم ہو میرے لیے، اکبر کی طرح ہو. اکبر تو چلے گئے مگر اجازت نہیں مل رہی. خیموں میں آئے اور بیٹھ گئے. ماں نے قاسم کو دیکھا، بیٹا قاسم کیا ہوا، کیوں نہیں جا رہے؟ کہا میں جتنا بھی جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے. چچا بعض مقتل لکھتے ہیں کہ جناب قاسم جاتے تھے اپنے چچا کے پاؤں میں پڑ جاتے تھے، چوم رہے ہیں، ہاتھوں کو چوم رہے ہیں. چچا جانے دے، جانے دے مجھے. موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، مگر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ کہا میرے بھائی کی نشانی ہے، میں کیسے جانے دوں؟ دشمن کا راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس سورج کی روشنی میں نے دیکھا کہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک سے ایک بچہ آیا جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، چاند کی طرح. بعض مقتل کہتے ہیں کہ لباس تو پہن نہیں سکتے تھے جناب قاسم، تلوار لٹکائے زمین پہ آ رہے ہیں. امام حسین نے جیسے ہی دیکھا، امام حسین کو اپنے بھائی کی جوانی یاد آ گئی.
پھر بھی اجازت نہیں مل رہی۔ ماں نے جب جناب قاسم کی یہ حالت دیکھی نا تو کہا قاسم جب آپ کے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے نا تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا اور وہ آپ کے بازو پہ جو تعویذ بندھا ہوا ہے اس کے اندر یہ سننا تھا۔ کھولا، بابا کی تحریر دیکھی، کہا قاسم جب تم دیکھنا دشمن نے تمہارے چچا کو گھیر لیا ہے نا تو چچا کی مدد کرنا۔ اور بعض کہتے ہیں اس میں اضافہ بھی تھا، کیا تھا؟ کہا اگر اجازت نہ دے تو اتنا جانا کہ اجازت دے دے۔ بس عزاداران محترم اجازت مل گئی۔ اب جب خط دیکھا نا تو جناب قاسم کے چلنے میں فرق آ گیا۔ اب کہتے ہیں کہ امام حسین نے دیکھا نا قاسم آ رہے ہیں، دیکھا قاسم کے چلنے سے پتہ چل رہا ہے قاسم سفارش لے کر آ رہا ہے، سفارش لے کر۔ جناب قاسم نے بابا کا خط پکڑایا، اب تحریر کو، اللہ اکبر، غربت کے عالم میں بھائی کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط مل جائے، ہائے حسین، پیاسا حسین، غریب حسین، اس دشت کے عالم میں بھائی کا خط دیکھا نا، بھائی بڑا یاد آیا، بڑا یاد آیا۔ اور کیا کیا یاد آیا ہوگا؟ جلتا ہوا دروازہ، بھائی یاد آیا تو سب یاد آ گیا نا۔ رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ، کوفہ میں باپ کے ماتھے پہ زرد رومال، بھائی حسن مدینہ تشت میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے۔ وہ وقت تھا نا کہ جب امام حسین نے دیکھا نا بھائی کے جگر کے زہر کی شدت اتنی تھی کہ اندر سے ٹکڑے باہر آ رہے تھے۔ امام حسین سے دیکھا نہیں گیا، امام حسین نے رخ ادھر کر لیا، رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ امام حسن نے جب اپنے بھائی کو روتے دیکھا نا کہا حسین لا یوم یوم ابا عبداللہ، حسین آپ جیسا دن تو کسی کا دن نہیں ہوگا۔ مگر میں کہوں گا مولا امام حسن آپ کے بیٹے قاسم نے کمال کیا کربلا میں، ایسی شہادت دی قیامت تک رات رکھی جائے گی، کمال کیا۔ 13 سال کا بچہ ہے، ذرا پہن نہیں سکتا، سر پہ ٹوپی لوہے کی کلا پہن نہیں سکتا، نازک سا تو بچہ ہے۔ ایک سادہ سا لباس پہنا، اپنے بابا کا عمامہ سر پہ رکھا، امام حسین نے تحت الحنک کے کپڑوں کو دونوں طرف کیا، گھوڑے پر بٹھایا، قد اتنا ہے کہ زین میں پاؤں نہیں آتا قاسم کا، پاؤں نہیں آتا، بھیج دی بھائی کی نشانی۔ خوب حیدر کرار کا پوتا تھا، دشمنوں کو جہنم واصل کرتا رہا، ایک شخص کے 3 بچوں کو مارا۔ دشمن نے دیکھا نا کہ اس سے سامنے کوئی نہیں لڑ سکتا، مقتل میں بعض بیان ہوتا ہے دشمن نے گھیر کر پتھروں کو برسانا شروع کیا، ذرا تو تھی نہیں۔ ایسے میں اس لعین نے ایک نیزہ پہلو میں مارا، جناب قاسم توازن کو برقرار نہ رکھ سکے۔ مقتل کہتا ہے اس لعین نے کوشش کیا کہ میں سر ان کا جدا کروں، بھاگا
پلٹا امام حسین بڑی تیزی سے آئے, اس لعین کا سر, اس کا بازو قلم کیا, مگر اتنی دیر میں جناب قاسم زین سے زمین پر آ چکے تھے. چچا کو آواز دی, دشمن کے گھوڑے دائیں اور بائیں طرف ہو گئے. خدا آپ کو اس کا اجر دے, تحمل کر کے روئے. رونے کی راتیں ہیں, شب جمعہ ہے, 3 دن کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ کا لال. 3 دن آرام سے روئے, کوئی جلدی نہیں ہے. تبرکات اٹھیں گے آرام سے, تحمل سے سنتے جائے. قیامت کا جملہ, کربلا میں روز عاشوراء صرف ایک بدن ایسا ہے, ایک بدن جسے 2 دفعہ پامال کیا. گھوڑوں کی ٹاپوں نے جسے 2 دفعہ پامال کیا, وہ ایک ہی بدن ہے. اور وہ کس کا بدن ہے؟ وہ قاسم کا بدن ہے. جب جناب قاسم گزرے نا تو دشمن میں بھگدڑ مچ گئی. اس بھگدڑ میں جناب قاسم, اس سے بڑی قیامت کیا ہے کہ جب روز عاشور گھوڑے بدن کے اوپر سے گزرے نا تو سب شہید ہو چکے تھے, لیکن جناب قاسم کے اوپر سے جب گھوڑے گزرے جناب قاسم زندہ تھے. عزاداران محترم, وہ قاسم کہ جس کی ٹانگیں زین میں نہیں آتی تھی, گھوڑوں کی ٹاپوں نے بدن کو ایسا کر دیا کہ میرے مولا نے جناب قاسم کے بدن کو سینے سے لگایا, مگر ٹانگیں زمین پر ہیں. ہاں, جب عصر عاشوراء اعلان ہوا گھوڑوں کی ٹاپوں کو آمادہ کرو, کنیز کہتی ہے خاموش رہو, کہیں قاسم کی ماں نہ سن لے کہ اگر میرا بیٹا ارے دوسری دفعہ